اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورس، آج سے اس ویڈیو سے ہم نے ہمارے چینل کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ آپ ذہن نشین اور نوٹ فرمائیے، ہم نے محمد ٹی وی این پی کا نام ابھی جماعت المسلمین ٹی وی رکھا ہے۔ جماعت المسلمین ٹی وی، جماعت المسلمین ٹی وی۔ تو آج کے بعد ہم جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نام کیوں تبدیل کیا۔ اس کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہم ریفرنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن میں اس کا نام ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ہے احسن البیان، تفسیر احسن البیان ہے۔ احادیث کی روشنی میں قرآن شریف کی جو ہے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ اردو میں بھی آپ کو ملے گا، مولانا محمد جوناگڑھی، اور قرآن کوئی بھی قرآن ملیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ اور آپ اگر سفر میں ہیں اور آپ مصروفیت میں ہیں اور آپ قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں مل رہا ہے تو آپ جو ہے پلے لسٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اسلام 360، اور اس کے اندر بھی آپ کو قرآن اور احادیث ملے گے اور آپ وہ چلتے پھرتے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کے دور میں۔ تو آپ کا نام مسلمین رکھا ہوا ہے قرآن میں، تو یہ دیکھ لیجئے سورہ حج ہے، یہ قرآن کی 22ویں پارہ ہے، یہ سورہ حج، اور اس کی آیات نمبر 78 ہے، 78۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا۔ اب اس کی عربی کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو زوم بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کا پارہ 22 سورہ حج اور 78 آیات ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے بھی، اس میں لکھا ہوا ہے هو سماکم المسلمین، یہ لفظ مسلمین لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے۔ اب یہ پوری آیات کا ترجمہ ہے، آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے۔ دین میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ تو اس میں اردو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نام تمہارا مسلمان رکھا ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ عربی میں بھی دیکھیں تو وہ لکھا ہے ہوا سماک المسلمین۔ یہ مسلمین جو ہے یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ پلورل ہے، یعنی یہ جماعت، یہ انٹرنیشنل جماعت کے بارے میں قرآن شریف فرمایا ہے، اسی لیے یہاں مسلمین لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا ریفرنس تو ہم نے دیا۔ اب جو ہے صحیح مسلم میں آپ کتاب الامارہ میں جائیں گے تو آپ کو حدیث ملے گی
حضرت حذیفہ ابن الیمانہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جو ہے کئی گروہ میں تقسیم ہوں گے، اور اس میں سے وہ تعداد ان کی تقریباً 73 بتائی گئی حدیث میں، اور اس میں ایک صحیح رہے گا اور باقی 72 جہنمی رہیں گے اور ایک ہی جنتی رہے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ 1.5 پیج کی حدیث ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ ہر وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور باقی صحابی جو ہے وہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو شر کی جتنی حدیثیں، جتنے دور فتن کی حدیثیں ہیں، جو قیامت کی نشانیوں کی حدیثیں ہیں، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، اور وہی جو ہے پوری حدیثوں میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت لمبی حدیث ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب الامارہ کے کھول کے۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث فرمائی کہ ایک دور آئیں گے کہ مسلمانوں میں کئی گروہ نکلیں گے، اور تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے ان جماعتوں میں سے جماعت المسلمین کو ڈھونڈو اور اس کے امیر کے ساتھ مل جاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کو نہیں پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پیڑ کے یعنی درخت کے جڑ میں گھس جاؤ اور اس کو پیڑ کی جڑ کو چباتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا زمانہ مل جائے جہاں مسلمانوں میں کئی گروہ، کئی فرقے اور کئی جو ہے پارٹیاں بنی ہوئی ملتی ہیں آپ کو، تو آپ جو ہے جماعت المسلمین کو تلاش کریں، اور اگر جماعت المسلمین نہیں ملتی ہے تو آپ الگ تھلگ اپنے روم میں یا اپنے گھر میں عبادت کریں، کیونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں رہیں گی وہ غلط رہے گی۔ اور قرآن میں بھی آپ کی جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے، اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام جماعت المسلمین رکھا ہے۔ اور اسی لیے محمد ٹی وی این پی اپنا نام آج سے چینج کر کے جماعت المسلمین ٹی وی رکھا ہے۔ اب اگر آپ دنیا پہ نظر رکھیں گے تو جماعت المسلمین کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی، صرف پاکستان میں کراچی کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسعود BSc۔ انہوں نے جماعت المسلمین کئی سالوں سے نکالی ہوئی ہے، اور وہ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اپنا مطالعہ کر کے اور یہ ایک جماعت بنائی ہے۔ لیکن اس جماعت کے اوپر کئی لوگوں نے تنقید کی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جماعت المسلمین لکھ دیں یا اس کے اعتراضات پہ لکھ دیں، تو آپ کو کئی عالموں کے آپ کو تقریریں اور خطابات ملیں گے کہ جماعت المسلمین جو نکلی ہے وہ غلط ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام یہ بالکل صحیح ہے، اس کے پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ جماعت المسلمین نام یہ قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے، اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، اور اس نام کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے۔ رہی بات کہ وہ جماعت المسلمین کے بارے میں، وہ مسعود BSc کے بارے میں ان کے اختلافات ہے، تو وہ اختلافات آپ خود دیکھ لو ٹی وی ویڈیو کے اندر، جو ویڈیو آپ کو ملیں گے یوٹیوب چینل پہ، تو اس سے آپ کو بالکل یہ معلوم ہوگا کہ وہ اعتراضات بالکل باطل ہے، بالکل من گھڑت اور کہانی بنائے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ کسی نے بھی اعتراض کیے ہو، میں نے سب ویڈیو دیکھے، کوئی ویڈیو نہیں چھوڑا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کے اعتراضات بالکل غلط ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ مسعود اظہر جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن ان کے اعتراضات غلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مسعود اظہر کی بات نہیں کریں بلکہ مسعود بی ایس سی کی بات کریں، تو مسعود بی ایس سی جو جنہوں نے جماعت اسلامی مسلمین کھولا ہوا ہے، وہ ان سے میں ملا بھی ہوں، ان کے مدرسے میں بھی گیا ہوں، اور ان کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھی ہے، اور ان کے خطابات بھی سنے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے اور جو قرآن کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ قرآن کی آیات کے کافی انہوں نے ترجمے کیے، اور انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اعتراضات کوئی باطل ہے یا غلط ہے۔ اب رہی بات کہ جب نام بالکل صحیح ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ موسٹ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے بھی کہا کہ جماعت المسلمین یہ نام صحیح ہے۔ انجینئر محمود علی مرزا وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنے بھی علماء ہیں دنیا کے، وہ نام پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ وہ نام کا پوچھیں گے آپ تو وہ جائیں گے اس جماعت کے اوپر جو پاکستان بنی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف وہ کہنے لگتے ہیں، لیکن نام پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ تو جماعت المسلمین جو ہم نے ٹی وی چینل رکھا ہے اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جماعت المسلمین یہ ٹی وی چینل جو ہے، اس پر کوئی بھی عالم جو ہے اس کو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ نام غلط ہے۔ نام آپ رکھ سکتے جماعت المسلمین، یہ قرآن میں بھی کہا گیا، حدیث میں بھی کہا گیا۔ اب رہ گئی بات کہ اعتراضات جو جماعت المسلمین مسعود بی ایس سی کے بارے میں ان کا ہے، تو ان کے اعتراضات آپ خود جو ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بھی پلے لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ اعتراضات کو سن لیجئے ہمارے پلے لسٹ میں جا کر، کرنٹ نیوز میں جا کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ اعتراضات بالکل غلط ہے، جھوٹے ہیں، من گھڑت ہے۔ ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے پلے لسٹ میں ڈال دی ہے کرنٹ نیوز کے اندر، آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر۔ ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، دوسروں کی ویڈیو بھی ہم اپنے ٹی وی چینل میں ڈال رہے ہیں، اور ڈالتے ہیں پہلے سے، اور ڈالتے رہیں گے، تاکہ ہمارے جو ہے ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیجئے، اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے، آپ کا ضمیر خود گواہی دے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب رہ گیا جس نے اپنا ضمیر پہلے سے بنا لیا ہے کہ نہیں ہماری جس جماعت میں وہ ہے وہ ہماری جماعت ہی صحیح ہے، تو یہ ہم نے قرآن اور حدیث ہم نے بیان کر دی ہے، اس کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے، تو پھر وہ قیامت میں اللہ کے سامنے ہی تمہارا انصاف ہوگا۔ ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولنا ہے، ہم نے جو بولنا ہے ہمارے سب ویڈیو میں ہم نے کہہ دیا ہے، ہمارے سب ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے پاس اب علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد وہ زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کرتے ہیں مطلب وہ اسلام کے اندر غلو کرتے ہیں، ہے نا، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح معلومات نہیں دیتے ہیں، یا وہ جو ہے غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ تو علم آ جانے کے بعد زیادتی کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے عالموں کو آپ دیکھ لیجئے، بہت ان کے پاس علم ہے، قرآن حدیث منہ زبانی سب کچھ، شیخ الحدیث، اور جو ہے قرآن کے عالم فاضل، اور آپ کو قاری بھی ملیں گے، حافظ بھی ملیں قرآن کے، لیکن ان کے پاس علم آنے کے بعد آپ دیکھو وہ زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت کم علماء ہیں جو زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ جتنے بھی عالم کو دیکھیں گے، آپ نزدیک آپ کے جو ہے آپ کے قریب کے جو ہوگے ان سے کو بھی آپ چیک کر لیجئے، قاری کو چیک کر لیجئے، حافظ کو چیک کر لیجئے، عالم کو چیک کر لیجئے، آپ کو قرآن کی یہ آیات کی علم آ جانے کے بعد زیادتی کرتے ہیں، آپ کو اکثریت کے اندر ملیں گے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ ان کے طرز زندگی اور ان کی جو رہن سہن، ان کا عمل میں بہت فرق محسوس ہوگا آپ کو۔ آپ ان کے ساتھ 24 گھنٹے سفر کر لیں، آپ ایک دن ایک رات ان کے ساتھ سفر کر لیں، آپ کو ان کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آپ
ان کے ساتھ ضرور سفر کریں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، تو آپ کو زیادتی نظر آئے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ان کے عمل کیا ہے۔ تو جب معلوم ہو گیا ہے اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام مسلمین ہے، اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت المسلمین ہے، تو پھر جو لوگ کہتے ہیں، جیسے سلفی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا جو منہج ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا جو گروہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، جنت میں جانے والا ہے، تو پھر میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آج سے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ دیں۔ اس میں کیا خرابی؟ جب آپ مانتے ہیں کہ جماعت المسلمین قرآن حدیث سے صحیح ہے، اور قرآن کی آیاتیں بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہے، صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگ اگر ہٹ درمی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جماعت المسلمین پارٹ 1 ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور یہ جماعت المسلمین پارٹ 2 ہے، آپ دونوں دیکھ لیجئے، اور دونوں دیکھنے کے بعد آپ کو پورا معلومات مل جائے گی، تاکہ آپ صحیح گائیڈ لائنس اور صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ میں نے بھی کئی اہل حدیثوں سے اور سلفیوں سے مناظرات اور آرگیومنٹس کیے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ اہل حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اہل حدیث کی تحقیق کریں گے تو یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اہل حدیث جماعت کا اور سلفی کا، اور نہ ہی خلفائے راشدین سے ہے، بلکہ اس کا تعلق محدثین سے ہے۔ یہ محدثین نے یہ جماعت بنائی ہے، تو محدثین غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا نام، آپ کی جماعت کا نام، آپ کے گروہ کا نام آپ چینج کر دیں آج سے، تاکہ ہٹ درمی اور علم آ جانے کے بعد زیادتی کے مرتب نہ ہو جائے آپ، اور گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، جبکہ سب کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام صحیح ہے۔ جب مجھ سے آرگومنٹ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمین نام رکھا ہے تو پھر آپ بھی اپنا نام مسلمین رکھو، آپ کا نام مسلم رکھو۔ وہ ایک غلط فہمی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نام ہے لوگوں کے، جس کا نام کسی کا محمد ہے، کسی کا نام خالد ہے، کسی کا نام کیا ہے، تو یہ نام جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے انفرادی طور پر کسی کا نام، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ مسلمین رکھا گیا ہے، یہ جماعت کا نام ہے، حدیث میں بھی جماعت کا نام ہے، جماعت المسلمین۔ تو اس آرگومنٹ میں وہ فیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث یہ سب صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اور وہ مر جاتا ہے تو شہداء میں شمار ہوں گا۔ کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے تو وہ عابد کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، بہت صحیح اور سچا انسان ہے تو صدیقین میں شمار ہوگا۔ تو یہ جو قرآن میں صدیقین اور جتنے بھی صفات ہیں وہ صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے نا، صفاتی نام اور اصل نام میں فرق ہے۔ اصل نام مسلم، اب مسلم جو ہے مسلمان کے اندر کئی لوگوں کی صفات الگ الگ ہوگی، کوئی جہاد کرتا ہے تو شہداء میں شمار ہوگا، غازیوں میں شمار ہوگا، جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے وہ عابدوں میں شمار ہوگا، جو بہت زیادہ نیک پرہیزگار ہے وہ صالحین میں شمار ہوگا۔ تو یہ اس کے صفات ہے، لیکن اس کا اصل نام مسلم ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا دوسرا کوئی نام نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ یہ جتنے بھی ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، یہ جتنے نام ہیں وہ صفات ہے، لیکن صفات جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک کوالٹی ہے، ایک اس کی طاقت ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ لیکن الرحمن اگر بولیں گے تو اللہ کی پوری صفات اس میں نہیں آتی، اس کی ایک صفات اس میں آتی۔ تو اللہ کے نام کے برابر کوئی بھی نام دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم کے یا مسلمین کے برابر کوئی نام دنیا میں نہیں ہے۔ وہ باقی جتنے بھی شہداء اور صادقین اور صدیقین یہ سب جو ہے وہ صفاتی ہے، تو اصل نام مسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اللہ کا نام اصل نام قرآن ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور باقی سب صفاتی نام ہیں، اسی طرح مسلم یہ نام اصل ہے اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی ہے۔ تو جب جماعت کا نام اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل جو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کی جماعت دنیا میں قائم ہوگی تو آپ مسلمین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی کہا کہ اگر آپ
بہت زیادہ گروپ دیکھیں گے مسلمانوں میں تو جماعت المسلمین کو ڈھونڈیں۔ پھر وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو ملی تو آپ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو جماعت المسلمین ملی نہیں ہے، یہ جماعت المسلمین جو مسعود BSc نے بنائی ہے وہ تو بنائی گئی ہے نا، وہ تو کسی نے بنائی ہے، وہ ملی نہیں ہے کسی کو، بنائی گئی ہے۔ تو جتنی بھی دنیا میں جماعتیں ہیں وہ بنائی جاتی ہے، ملتی نہیں، کوئی آسمان سے اترنے والی نہیں کوئی چیز۔ وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو پیدا ہو گئے یا وہ آسمان سے اتریں گے۔ اس طرح کا یہ جماعت کے بارے میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جنتی ہے تو پھر اہل حدیث بھی جو ہے وہ ملی تھوڑی لوگوں کو، وہ بھی تو بنائی گئی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں جماعتیں بنی ہیں، جو گروہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب بنائے گئے ہیں۔ تو مسعود BSc نے اگر جماعت المسلمین بنائی ہے تو وہ اس پہ آپ کا کیا اعتراض ہے کہ وہ ملنا چاہیے، وہ بنائی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بالکل فضول اور فالتو باتیں ہیں، اس سے کوئی بھی جو ہے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ خالی بکواس بازی اور پاگل پن ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو محمد TV NP کا جو نام آج ہم نے جماعت المسلمین TV رکھا ہے، آپ جماعت المسلمین TV کے YouTube چینل میں جائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں لوگوں کو، اور اپنے علماء کو بھی دکھائیں، اپنے عالموں کو بھی دکھائیں، اور وہ شیئر بھی کریں ان کو، اور ان کو کہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں آپ جواب دیجئے، کمنٹس میں جواب دیجئے، یا ہمارے واٹس ایپ اور ہمارے جتنے بھی ایمو اور فیس بک ہے اور میسنجر ہے اور انسٹاگرام ہے، سب کے ہم نے، ٹویٹر ہے، سب کے لنکس ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ اسی چینل کے جب اباؤٹ میں جائیں گے تو اس میں سب ہمارے لنکس لکھے ہوئے ہیں، آپ ایک کلک کریں گے تو ہمارا لنکس کھل جائے گا۔ آپ واٹس ایپ پہ بھی آپ جو ہے اس کا میسیج بھیج سکتے ہیں، فون نہ کریں، میسیج بھیجیں تاکہ ہم اس کو جب سیریل آئے گا تو ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ فون نہ کریں آپ، کیونکہ فون ہم سب کا اٹینڈ ایک ساتھ نہیں کر سکتے اور بہت مشکلات ہوتی ہے، اس لیے آپ میسیج بھیجیں، ہم قرآن و حدیث کے مطابق صحیح جواب دیں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نام پر جو ہے بہت اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس کا نام پہلے مسلم TV رکھا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا، مسلم TV تو قادیانیوں کا ہے، آپ نے کیسے رکھا؟ جبکہ مسلم جو ہے اللہ نے نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر نام پہ اب یہ ہم نے جماعت المسلمین رکھا ہے تو اس پر بھی لوگوں کے بڑے اعتراضات آئیں گے، ہے نا؟ اور ہم جب یہ صحیح صحیح بات کرتے ہیں تو دنیا میں بہت سے چاہنے والے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور جو نہیں چاہنے والے، تحقیق نہیں کرتے، وہ ان سبسکرائب بھی کرتے ہیں، جو سبسکرائب ہے وہ بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین TV نہ تمہارے سبسکرائب سے گھبراتا ہے، نہ تمہارے لائکس سے ہم کو کوئی غرض ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے جو ہے ہاں اور تعریف سے ہم کو غرض ہے۔ ہم جو صحیح بات ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کو آج تک کسی نے غلط نہیں کہا ہے۔ جتنا بھی ہم بیان کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم ویڈیو ہم ڈالتے ہیں، ہمارے سب ویڈیو دیکھ لیجئے، کوئی بھی ہم نے اس میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اور نہ کسی نے اس پہ اعتراض کیا ہے، نہ کوئی کسی نے آبجیکشن لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے، نہ آبجیکشن دے سکتے ہیں۔ ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے تالے کھولنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر جیسے ہی وہ منہ کھولیں گے ان کو جو ہے ہارنا پڑے گا، اور وہ ہارے ہوئے بھی ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، وہ نہ ہم یہ یوٹیوب سے کچھ کمانے کے لیے کہتے ہیں، اور نہ ہمیں اس سے کمانا ہے کچھ، نہ ہم پیسے کی غرض کے لیے یہ چینل نکالا ہے، بلکہ ہم فی سبیل اللہ صرف امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم نے نکالا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے جو سبسکرائب اور شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو سب کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس میں ایک انسان بھی سدھرتا ہے تو آپ کو اور ہم کو سب کو
انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ثواب ملے گا، اور ایک انسان کا سدھرنا ایک فیملی کا سدھرنا ہے، اور ایک فیملی کا صراط المستقیم پہ چلنا ایک جنریشن کا صراط المستقیم پہ چلنا ہے۔ قیامت تک وہ جنریشن چلتا رہے گا، تو ہم جب تک زندہ ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں گی، اور ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں جنت نصیب ہوگی اور جہنم سے نجات ملے گی۔ یہی ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم جتنی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل لوگ جو بیٹھے ہوئے اور سالوں سے ویڈیو بناتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں اور امام کعبہ تک، پھر وہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم، فاضل اور جاننے والوں سے بھی بڑا جاننے والا جو ہے، جو جنت، دوزخ، سب کچھ اللہ سے آرگومنٹ سب کچھ کیا ہوا، جس کا نام ہے ابلیس، جس کا نام ہے شیطان، وہ سب سے بڑا علم رکھتا ہے، اللہ کے علم رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیطان رکھتا ہے علم، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، عالموں سے بھی زیادہ اس کا علم پڑا ہوا ہے، تو وہ جو ہے اس کے بعد بھی وہ بھٹک گیا۔ اور کتنی بھی آپ عالم دیکھتے ہیں، آپ کتنی قاری، کتنی حافظ آپ نے بھٹکے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، چھپ چھپ کے چرس پیتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے غلط کاری اور گناہ بھی کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ عالم جو ہے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علماء سو، یعنی غلط علماء، وہ کتے کی مثال دی گئی ہے کہ وہ علماء سو جو ہے، غلط علماء جو ہے وہ کتے ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ تو ہم سب سے التجا یہی کرتے ہیں، جماعت المسلمین ٹی وی امت مسلمہ سے یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو بہت باریکی سے دیکھیں، اس کے نوک جھوک کو سمجھیں، اور اس کے اوپر آرگومنٹ کریں اپنے علماؤں سے بھی، اپنے عالموں سے بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے فیملی میں بھی، اور قرآن کو بھی کھولیں اور اس کو بھی دیکھیں۔ ہم نے پورے نمبر دیے ہوئے قرآن کی، سورہ نمبر اور آیات نمبر بھی، حدیثیں بھی کھولیں اور دیکھیں۔ آپ خود پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے آرگومنٹ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم صحیح اور صراط مستقیم پہ چل سکیں اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ ہم ایک دفعہ اور کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں، اور اس کے جو ہے پلے لسٹ میں چلے جائیں۔ 19 قسم کی ہم نے پلے لسٹ بنائی ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے۔ ہماری سب سے جو ہے بہترین پلے لسٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ نیوز، بہت اہم خبریں، وہ اس میں آپ دیکھ لیجئے، یا آپ کو کرنٹ نیوز دیکھنی ہے تو کرنٹ نیوز میں دیکھ لیجئے۔ ہم نے اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے کرنٹ نیوز کے اندر وہ سب جو ہے ویڈیوز ڈالی ہیں جو جماعت المسلمین پر اعتراض کرتے ہیں، جو مسعود BSc نے نکالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جماعت المسلمین نام کے پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب علماء کی ویڈیو ہم سب جو ہے پلے لسٹ جو ہے کرنٹ نیوز کے اندر ہم ڈال رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، تاکہ آپ سب ویڈیو دیکھیں، ہمارا ویڈیو دیکھیں، آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے آپ سے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی چینل میں چاہے جماعت المسلمین ٹی وی کے اندر، اور آپ جو ہے روز کی کرنٹ نیوز آپ کو مل جائیں گی، دنیا بھر کی معلومات، اور آپ کو جو ہے اسلامک ویڈیوز بھی ملتے رہیں گے، دوسرے علماؤں کے بھی ملیں گے، ہمارے بھی ملیں گے۔ آپ خود موازنہ کر لیجئے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، آپ خود ہی فیصلہ کر کے اپنا ضمیر جو گواہی دیتا ہے، آپ خود کہیں گے کہ نہیں، جو قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے، تو پھر جو ہے اس کے بعد کوئی بھی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور صراط المستقیم پہ چلائے اور دنیا آخرت ہمارے سوارے انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔